آج کا ہمارا موضوع شفقت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہے۔ ہر مسلمان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عزیز علیہ ما عنتم کی شان عطا فرمائی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے، ترجمہ یہ ہے کہ مومنین کی بہت زیادہ بھلائی چاہنے والے اور تمہارا مشقت میں پڑنا اس نبی پر کرام گزرتا، حریص علیکم المؤمنین، مؤمنین کی بھلائی کے چاہنے والے، اور جو تمہیں تکلیف پہنچتی ہے نبی پر وہ گراں گزرتی ہے۔ یاد رکھیے کہ آقا کریم علیہ السلام کا اپنی امت سے رشتہ محبت کا بڑا گہرا ہے۔ محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے پیار فرماتے، اور نبی اور امتی کا یہ رشتہ ایسا مضبوط ہے کہ قرآن نے کہا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، سورہ احزاب کے اندر، کہ مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ نبی قریب ہے، یا نبی مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ حقدار ہے، یعنی مومنین کی جو جان ہے محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی زیادہ حقدار ہے، اس سے بھی زیادہ امت کے قریب ہے۔ عزیزان من، محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر شفقت ایسی ہے کہ حدیث طیبہ میں آیا، ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر امتی کو کانٹا بھی چبھتا ہے، آقا کریم علیہ السلام اس تکلیف کو بھی محسوس فرماتے۔ یہ آقا کریم علیہ السلام کا اپنی امت سے رشتہ اور محبت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت اپنی امت کے لیے پریشان رہے۔ پیدا ہوتے ہی امت کا ذکر فرمایا۔ غار حرا میں آپ علیہ السلام جا کر گوشہ نشینی میں رب کی عبادت کیا کرتے، اور رب سے اپنی امت کے لیے دعائیں مانگا کرتے۔ ہر موقع پر، ہر لمحہ جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی بھلائی کے لیے دعائیں فرمائی، اپنی امت کی بخشش کے لیے دعائیں فرمائی۔ واقعہ معراج میں بھی آپ علیہ السلام نے امت کو یاد فرمایا، یہاں تک کہ محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس ظاہری حیات سے پردہ فرما رہے تھے، تب بھی آپ نے امت کی فکر کی، اور امت کے بارے میں آپ علیہ السلام کو فکر لاحق ہوئی تھی۔ ہر لمحہ آقا کریم علیہ السلام اپنی امت کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کرتے تھے۔ مشکات شریف کے اندر حدیث طیبہ موجود ہے، جس کا مفہوم یہ ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام گھر میں تشریف لائے، میرے سر میں کچھ تکلیف تھی، تو
آقا کریم علیہ السلام نے میرے لیے دعا فرمائی صحت یابی کے لیے، میری بخشش کے لیے۔ فرماتی ہے میں اتنی خوش ہوئی کہ خوشی کے مارے میں آقا کریم علیہ السلام کی گود میں گر پڑی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ کیا تجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ میں نے تیرے لیے دعا کی؟ فرماتی ہے میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا، مجھے کیوں خوشی نہ ہو کہ آپ میرے لیے بخشش کی دعائیں کریں، تو میں کیوں خوش نہ ہوں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا عائشہ کوئی نماز ایسی نہیں ہوتی جس میں میں اپنی امت کے لیے یہ بخشش کی دعا نہ کرتا ہوں۔ یہ میرے محبوب علیہ السلام کا امت سے پیار اور محبت ہے، یہ آقا کریم علیہ السلام کی امت پر شفقت ہے، آقا کریم علیہ السلام اس قدر رحم دل ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے آقا کریم علیہ السلام رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ آقا کریم علیہ السلام رحمت للعالمین ساری کائنات کے لیے ہے، ہر مخلوق کے لیے ہے، اور رؤوف اور رحیم مومنین کے لیے ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام مومنین پر شفقت فرمانے والے ہیں، اس قدر شفقت فرمانے والے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میری امت پر یہ مشکل نہ ہوتا تو امرتہم بالسواک، میں ہر نماز کے وقت امت کو مسواک کرنے کا حکم دیتا کہ ہر نماز کے لیے وہ لازمی مسواک کرے۔ فرمایا لیکن میری امت پر یہ مشکل ہو جاتا، وہ مشقت میں پڑ جاتی، آپ علیہ السلام نے اس خاطر کہ میری امت کہیں مشکل میں نہ پڑ جائے فرمایا میں نے حکم نہیں دیا۔ میرے محبوب علیہ السلام کی امت سے شفقت اور محبت یہ ہے، صحاح ستہ کے اندر حدیث طیبہ موجود ہیں کہ محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نماز میں ہوتا ہوں میرا جی کرتا ہے کہ میں نماز کو طویل کروں، نماز کو لمبا کروں۔ فرمایا اتنے میں پیچھے سے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو میں پھر نماز کو ہلکا کر دیتا ہوں کہ بچے کے رونے کی وجہ سے اس کی ماں کو جو تکلیف اور کرب ہو رہا ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس تکلیف کی وجہ سے کہ نماز طویل ہوگی، بچہ روئے گا، ماں کو تکلیف ہوگی، کرب میں مبتلا ہوگی، فرمایا آپ علیہ السلام نے میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں۔ یہ آقا کریم علیہ السلام کی امت سے شفقت اور محبت ہے۔ جتنا ایک باپ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے اس سے بھی کہیں گنا بڑھ کر نبی اپنی امت سے پیار فرماتے ہیں۔ یہ میرے محبوب علیہ السلام کی احادیث طیبہ اٹھائیے، ہر موقع پر، ہر جگہ، ہر مشکل وقت میں، ہر خوشی کے لمحات میں آقا کریم علیہ السلام نے امت کو یاد رکھا۔ امت کی دستگیری کے لیے آپ علیہ السلام دعائیں فرماتے رہے، اور امتی نبی کو بھول جاتا ہے۔ آج ہم دیکھیں ہم اس اپنے محبوب علیہ السلام جان عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنی وفا کرتے ہیں، ہم آقا کریم علیہ السلام سے کتنی محبت کرتے ہیں، یہ ہر ایک بندہ خود ہی اپنی ماپ سکتا ہے۔ لیکن ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے، میرے محبوب علیہ السلام کی حدیث طیبہ ہے، فرمایا تعرض علی اعمالکم، تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جاتے۔ یہ حدیث طیبہ میں موجود ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہر امتی کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر میں اس میں اچھائی دیکھتا ہوں، نیکی دیکھتا ہوں، فحمدت اللہ، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں کہ مولا تیرا شکر تو نے میرے اس امتی کو نیکیوں کی توفیق بخشی۔ اور فرمایا اگر نامہ اعمال میں کوئی گناہ دیکھتا ہوں، کوئی برائی دیکھتا ہوں، آپ علیہ السلام نے فرمایا میں پھر تمہارے لیے بخشش کی دعا کرتا ہوں۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کا امت سے شفقت اور محبت کا رشتہ دیکھیے کہ امتی گناہ کر کے بھول جاتا ہے، مگر آقا کریم علیہ السلام آج بھی اپنی امت کی بخشش کے لیے، اپنے امتی کے گناہوں کی بخشش کے لیے
دعائے خیر فرماتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس کریم اور شفیق نبی سے محبت کی جائے، کبھی آقا کریم علیہ السلام کو دکھ نہ دیا جائے، تکلیف نہ دی جائے۔ کوشش کریں کبھی ہماری وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غمگین نہ ہوں، کیونکہ جب نامہ اعمال سیاہ دیکھتے ہیں تو آقا کریم علیہ السلام امت کے لیے پریشان ہوتے ہیں۔ امتی آقا کریم علیہ السلام کی محبت کا عالم یہ ہے کہ عالم محشر میں جب سارے نبی اذهبوا الی غیری کہہ رہے ہوں گے، آقا کریم علیہ السلام اس وقت بھی امت کی دستگیری فرما کر انا لہا اور امتی امتی کی صدائیں بلند کر رہے ہوں گے۔ جہاں کوئی کام نہیں آئے گا وہاں بھی آقا کریم علیہ السلام اپنی امت کی بخشش کی دعائیں فرمائیں گے۔ حدیث طیبہ اٹھائیے جو میدان محشر کے حوالے سے ہیں کہ کیسے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں سر سجدے میں رکھوں گا، رب کی حمد بیان کروں گا اور اپنی گنہگار امت کی بخشش کی دعائیں کروں گا۔ یہ میرے محبوب علیہ السلام کا امت سے پیار ہے، شفقت ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے اس امت کے لیے آسانیاں رکھی، اس امت کے لیے آقا کریم علیہ السلام نے دعائیں کی اور بار بار دعائیں کی۔ اس لیے اس محبت کے رشتے کو سمجھنا چاہیے اور اپنے نامہ اعمال پر غور کر کے اس کریم اور مشفق اور شفیق نبی سے محبت کر کے اپنے اعمال کی اصلاح کرنی چاہیے۔ خود غور کرنا چاہیے کہ ہمارا نبی سے رشتہ کیا ہے، وہ نبی ہمارے لیے کتنے فکر مند ہیں، اور ہمیں بھی اپنے بارے میں کچھ فکر مند ہونا چاہیے، اپنی آخرت کے بارے میں کچھ فکر مند ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھیے اگر کریم آقا علیہ السلام ناراض ہو گئے، اگر رخ مصطفیٰ پھر گیا، اگر آقا کریم علیہ السلام ناراض ہو گئے تو اس کی دنیا بھی برباد، اس کی آخرت بھی برباد۔ تو کوشش کیجئے کہ کبھی نبی ناراض نہ ہو، کبھی اللہ اور اس کا رسول ناراض نہ ہو، کوئی ایسا کام نہ کیجئے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی ناراضی کا سبب بنے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔